محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ کا منشور اور دستور آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی ذاتی مفادات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اگر ہمارے متمع نظر کوئی رہا ہے تو وہ اللہ کا قرآن رہا ہے، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہا ہے۔ اگر ہمیں جھکانا چاہتے ہو رب کا قرآن لے آؤ، آمینہ کے لال کا فرمان لے آؤ، ہم جھک جائیں گے۔ اگر اللہ کے قرآن کے علاوہ جھکانا چاہو گے، اگر اللہ کے قرآن کے علاوہ جھکانا چاہو گے، آمینہ کے لال کے فرمان کے علاوہ کسی جگہ جھکانا چاہو گے، اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو ماننے والے ہیں، جو کٹ سکتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے سودا بازی کر سکتے نہیں ہیں، نہ ہم نے سودا کیا ہے نہ کریں گے۔ اگر ہم سودا کرنے والے ہیں تو صرف ایک ہی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رب کے قرآن کے اوپر جھک جاتے ہیں، آمینہ کے لال کے فرمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہ اپنی کوٹھیوں کی ضرورت ہے، نہ مربوں کی ضرورت ہے، نہ زمین و جدادوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں گلے شکوے کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم چیمہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو گلے شکوے کرتے ہوں، جب کوئی آ جائے ہم انہیں اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ ہمارے سینے بڑے فراخ ہیں، ہمیں پتہ ہے جب اپنے چھوڑ گئے تھے تو میرا قائد پروفیسر علامہ ساجد میر نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر پرویز مشرف کے سامنے صرف ایک ووٹ ڈال کے بتا دیا تھا کہ میاں نواز شریف تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے، جب سب جھک گئے تھے، ایک اہل حدیثوں کا فرزند موجود تھا، ایک اہل حدیثوں کا قائد موجود تھا جسے دنیا علامہ ساجد میر کے نام سے یاد کرتی ہے، جو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کا فرزند ہے، جو دنیا کو بھی بتا کے گیا ہے کہ یہ جھکنے والے نہیں ہیں، یہ آمریت کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ان کو جھکانا چاہتے ہو تو رب کا قرآن لاؤ، آمینہ کے لال کا فرمان لاؤ۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہی وعدے پورے ہونے چاہیے، اور وہ صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کی پے کے اوپر، اس رب کی دھرتی کے اوپر نافذ ہوگا تو رب کا نظام نافذ ہوگا، یہاں پہ چلے گا، مدینہ کے تاجدار کا فرمان چلے گا۔ اب تشریف لاتے ہیں انتہائی معزز و محترم شخصیت، شہر وزیر آباد کی عظیم شخصیت، جن کے وزیر آباد کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ آپ ہاسپٹل کو لے لیں، سڑکوں کو لے لیں، دیگر رفائی اداروں کو لے لیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب چودھری جناب محترم نثار احمد چیمہ صاحب کو، کہ جنہوں نے ہر موقع کے اوپر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ مجھے یاد ہے جناب محترم چودھری جوید اقبال صاحب اللہ والے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کی محنتیں ہوا کرتی تھیں۔ جناب محترم چیمہ صاحب ان کے ساتھ پیار فرمایا کرتے، محبت کیا کرتے، ہاسپٹل کا معاملہ ہو، انجمن بہبودی مریضاں کا معاملہ ہو، ہیپاٹائٹس سی کے انجیکشنوں کا معاملہ ہو، ہر موقع کے اوپر محترم چیمہ صاحب نے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ ہم انہیں اس دکھی انسانیت کی خدمت پر سلوٹ بھی کریں گے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم اپنی مکمل حمایت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ جناب محترم نعمت اللہ ظفر صاحب جو اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کے معاون صدر ہیں، اور دیگر تمام احباب جن کے نام میں پہلے لے چکا ہوں، سب کی طرف سے مکمل حمایت کا اعلان ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب محترم نثار احمد، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارثان ممبر و محراب کی اس مجلس میں، علماء حق کی اس محفل میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ جیسا گناہ گار شخص کیا بولے، کیا کہے۔ مجھے اس محفل میں اپنی بے عملی، کم علمی اور کم مائگی کا بڑا بھرپور احساس ہو رہا ہے۔
سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے بات شروع کروں۔ آپ نے بہت مہربانی فرمائی، بڑی شفقت فرمائی، مسلم لیگ نون کے امیدوار جسٹس افتخار احمد چیمہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس پہ شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور آپ نے کمال یہ بات کی کہ ہمیں نہ نوکریوں کی ضرورت ہے، نہ کسی پرمٹ کے ہم خواہش مند ہیں، نہ کوئی اور مفاد ہمارے پیش نظر ہے۔ ہمارے نزدیک صرف اہم ہے، ضروری ہے، مقدم ہے، ترجیح اول ہے تو وہ اسلامی نظام کا قیام ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس کی بنا پہ آپ نے جسٹس افتخار چیمہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ وہ اصول تو وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے، ان کی حمایت بھی اللہ کے لیے، ان کی مخالفت بھی اللہ کے لیے۔ جو ملک میں دیندار اور دیانتدار قیادت کے علمبردار ہیں، جو ملک میں اس طرح کی قیادت کے خواہش مند ہیں، جو ملک میں اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے یقیناً یہی توقع تھی، ان سے اسی عمل کی توقع تھی جس عمل کا مظاہرہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے آج کیا ہے۔ آپ نے نہ تو ہم سے یہ کہا کہ ہم آپ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے۔ آپ حلقہ 104 کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے۔ آپ حلقہ 103 میں ہمیں کیا دیں گے۔ آپ نے نہ ہم سے کچھ مانگا ہے، نہ ہم سے کوئی بھاؤ طے کیا ہے، نہ ہم سے کوئی لین دین کی بات کی ہے۔ وہی بات ہے کہ آپ کی حمایت، آپ کی مخالفت صرف اللہ کے لیے۔ باقی چیزوں کا میں ذکر نہیں کرتا۔ نماز کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان اور کافر کے درمیان ایک پہچان ہے، ایک امتیاز ہے۔ تو دینی جماعتوں کو، دین کی علمبردار جماعتوں کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پیروی کرتے ہوئے کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ نماز جو دین کا ستون ہے اس کے بارے میں مختلف امیدوار جو ہیں ان کا عمل کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے۔ کون امیدوار ہے جو صوم و صلات کا پابند ہے، اور کون سے ایسے امیدوار ہیں جو عید کی نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں، انتہائی مشکور ہیں، بہت شکر گزار ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جسٹس افتخار چیمہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے، اسلامی اقدار کی ترویج کے لیے انشاءاللہ قومی اسمبلی میں آپ کے سفیر کا کردار ادا کریں گے۔ ایک اور گزارش میں چلتے چلتے کرتا چلوں کہ معاشرے کی جو زبوں حالی ہے، جو انحطاط ہم دیکھ رہے ہیں اخلاقی قدروں کے حوالے سے، اس کے پیش نظر کئی بار یہ خیال آتا ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں دینی جماعتیں ہماری اکٹھی ہو گئیں، جس میں دینی جماعتوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس میں تمام سیکولر قوتوں کو شکست فاش ہوئی۔
آپ ذرا غور فرما لیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا معاملہ ہو، تمام دینی جماعتیں اکٹھی تھیں، کوئی طاقت ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ بھٹو کے خلاف تحریک میں تمام دینی جماعتیں اکٹھی تھیں، قیادت ہی ان کے پاس تھی۔ جس معاملے میں بھی دینی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جو مسائل اس وقت ہمیں درپیش ہیں، جن کی نشاندہی کئی مقررین نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے، ان مسائل سے اگر نمٹنا ہے تو پھر دینی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جس معاملے میں، میں پھر کہوں گا زور دے کر کہ جس معاملے میں بھی دینی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سیکولر قوت، کوئی لادینی طاقت ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ یہ پنجاب اسمبلی کی جس قرارداد کا، جس بل کا ذکر ہو رہا ہے، اب دینی جماعتیں اکٹھی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بل واپس نہ ہو، اس میں ترمیم نہ ہو، یا اس طرح کی کوئی اور بات ہو، کوئی قانون سازی ہو، کوئی قانون ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی معاشرتی بیماری ہو، کوئی آئینی مسئلہ ہو، جس میں دینی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، انشاءاللہ نہ صرف اس میں آپ کو فتح ہوگی بلکہ قیادت بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں آپ سب کا انتہائی ممنون ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور اسلامی نظام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، ہم اس کے مداح بھی ہیں، اس کے معترف بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت بھی عطا فرمائے، آپ سے رہنمائی لینے کے بھی ہمیں اس قابل بنائیں، توفیق بخشیں، اور آپ کی جو خدمات ہیں اسلامی نظام کے لیے، اس میں ہمیں بھی عاجزانہ سا حصہ ڈالنے کی توفیق بخشیں۔ بہت شکریہ۔